آج اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار انعامات سے اور نعمتوں سے لطف اندوز کیا ہے۔ اس جہاں میں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو رہنے کے لیے گھر دیا، بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا، پیٹ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا دیا۔ غرض جتنی بھی ہماری زندگی سے وابستہ ضروریات زندگی ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا، مسخر کر دیا۔ گویا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے آسان فرما دیا، لیکن ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے ہمیں کہ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے انعامات بڑھ جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ابھی وہ احساس اور اس نعمت کے ملنے کا ہمارے اندر وہ جذبات، وہ ساری کی ساری صفات اور جو مقصود ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہیچ نظر آتی ہیں کیونکہ یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا اس ایمان کی قیمت کے بارے میں کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے، پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، فرجعنا بس اب ہمیں لوٹا دیجئے کہ پلک جھپکتے اب تیری نافرمانی نہیں ہوگی، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی بس صرف اور صرف تیری ہی اطاعت اور عبادت ہوگی۔ اللہ ہرگز نہیں۔ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون جو ہے وہ بدلا نہیں جاتا، کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی دے کر اعمال کی توفیق اور اعمال کے کرنے اور نہ کرنے کا جو معیار ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد انسان ایک سبحان اللہ کہنا چاہے گا تو ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پائے گا، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو وہ انسان اللہ کے سامنے یہ بات کہے گا کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، بس اب ہمیں آپ لوٹا دیجئے کہ پلک جھپکتے اب تیری نافرمانی نہیں ہوگی، یہ ساری زندگی تیری اطاعت اور بندگی میں گزار دیں۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی قیمتی دولت ہمیں اور آپ کو بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی جو ہے درخواست کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا،
اللہ چاہتا تو 4 گھر چھوڑ کے، ایک محلہ چھوڑ کے، اسی بستی میں، اسی علاقے میں نہ جانے کتنے جو ہے اللہ کے نافرمانوں کے گھر ہیں، اللہ چاہتا تو ان گھرانوں میں بھی ہمیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ہم سب اس بات کو غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے گھر میں۔ یہ مقصد ایک ہے، اور کہ اس ایمان والے گھر میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ایمان والے گھر میں پیدا کر کے اس ایمان والی کو اور اس ایمان والے کو ہم کس طرح سے کامیاب کر سکیں۔ کہ کامیابی یہ دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کا مل جانا، مال کا مل جانا، عہدے کا مل جانا، ڈگری کا مل جانا، ایک گھر سے 2 گھر ہو جانا، ایک دکان سے 2 دکان کا ہو جانا، کارخانے سے فیکٹری میں تبدیل ہو جانا، یہ ساری کی ساری کامیابی یہ اصل کامیابی نہیں ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیا کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو مٹی سے بنایا ہے اور ایک دن سب کو فنا کر دے گا، سب کو مٹی کر دے گا، لیکن انسان بننے میں تو یہ مٹی کا بنا ضرور ہے، لیکن یہ خاتمے کے اعتبار سے یہ ہمیشہ مٹی نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر، یا تو یہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ تو غور کرنے کی بات ہے میری بہنوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اب جو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بندی اور بندے کو کیسے کامیاب کر سکیں، جہنم سے بچا کر کیسے جنت میں داخل کر دیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں جو مقصود اور مطلوب ہیں۔ ایمان جو اللہ کو مقصود ہے اور وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ رب العزت کو وہ ایمان مطلوب ہے، وہ ایمان مقصود ہے جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، کہ صحابہ اور صحابیات کے ایمان پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ قیامت تک آنے والے نوع انسان اگر کامیابی کی راہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چل کر آئیں گے، ان کی پیروی کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی اتباع کر لو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کیا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے کہ واقعی میں وہ ایمان جو اللہ کو مقصود ہے، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو صحابہ کرام کا تھا، وہ ایمان جو صحابیات کا تھا، ام المومنات کا تھا، وہ ایمان جو ہماری جو ہے اسلاف کی مستورات کا تھا، کیا واقعی میں وہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہر وقت ہمیں فکر کرنی ہے، ہر وقت ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے، جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، گھر کی جو ہے کھانے کی، گھر کی پینے کی، گھر کی تمام ضروریات کی ہم فکر کرتے ہیں کہ جو ہے آٹا ختم پر ہے، چاول ختم پر ہے، گھر کی ضرورتیں جو وابستہ ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہم گھر کی ضروریات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور جو ہے اس کی فکر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے معیار کے بارے میں جو ہے کہ کس طرح سے ہمارا ایمان ترقی کر سکے، ہمارا ایمان جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے وہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے فکر مند کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ ہے،
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو ہے میں نے دنیا میں سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر صدیق کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ تو صرف اللہ ہی دے گا۔ کیا مقام ہے کہ انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ ہے اور سلامتی کا پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ایسا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کاش کہ تیری ماں نے تجھ کو جنا ہی نہیں ہوتا، کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ تو جو ہے کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ تو جو ہے تنکا ہوتا، جسے کوئی جو ہے درخت کا کوئی پتا ہوتا کہ کوئی جو ہے جانور تجھ کو چبا گیا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ وہ ان کا حال ہے جن کے بارے میں بشارتیں ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنا دی ہیں، خوشخبریاں سنا دی ہیں ان کے بارے میں کہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے پکاریں گے، لیکن جو ہے اپنے ایمان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے مطمئن نہیں کہ میرا کیا بنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہم سے مطالبہ ہوگا زندگی کا، اس وقت ہم کیا کہہ پائیں گے، اس وقت اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے سینے میں خنجر، آپ کو جب قتل کیا گیا، آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ غشی کی حالت میں ہوا کرتے، آخری وقت چل رہا ہے اور آپ زمین پر ہیں، اتنے میں آپ کے بیٹے عبداللہ قریب آتے ہیں اور آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ میرے بیٹے، میرے سر کو زمین میں ہی رکھ دو، میرے سر کو زمین میں ڈال دو، میرے سر کو زمین میں ڈال دو، شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے تو میری مغفرت ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کیا مرتبہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی بشارتیں ہیں کہ عمر جنتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے اتنے زیادہ تفصیلات سے جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ساری کی ساری چیزوں کے باوجود اپنے ایمان، اپنے کردار، اپنے اعمال سے مطمئن نہیں۔ نہ جانے کتنے صحابہ اور صحابیات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اتنے میں بیوی بھی رونے لگی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ آپ رو رہے ہیں اس وجہ سے مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے سے گزر ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اس راستے کو کیسے پار کیا جائے گا، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے اعتبار سے فکر مند ہیں، آپ کی زوجہ حیات، آپ کی بیوی آپ کی جو ہے اس غم میں باقاعدہ شریک ہیں۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے، گھر کی تعلیمات کی بنیاد پر گھر کی مستورات بھی شوہر کے شانہ بشانہ ہوا کرتی تھی، ان کی فکروں میں باقاعدہ پورا شریک ہوا کرتی تھی۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھرانے میں جو ہے آج ہماری جو فکریں، گھر کی جو فکریں مردوں کی ہوتی ہیں وہی فکریں مستورات کی ہوتی ہیں، اور پھر وہی فکریں جو ہے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہماری فکریں اگر دنیا کی ہوتی ہیں تو مستورات کی زندگی میں، ہمارے گھر کے گھرانے کی زندگی میں بھی وہ فکریں دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، وہ ساری کی ساری فکریں جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، اور انہی فکروں کے ساتھ جو ہے ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کا پروان ہوتا ہے۔
اگر ہم گھر کے ماحول کو دینی بنائیں گے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے تعلیم سے مزین کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مزین کریں گے، آخرت کی فکروں پہ ابھاریں گے، تو ہماری فکریں، ہمارے گھر کی مستورات کی فکریں اور بچوں کی فکریں جو ہیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے میچ کھاتی چلی جائیں گی۔ اور جیسے جیسے صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے ہماری زندگی میچ کھاتی چلی جائے گی، ویسے ہی ویسے اللہ رب العزت ہمارے لیے ہر چیز کو مسخر فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں سب سے پہلے راحت، سکون، اطمینان، عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، انفائنائٹ زندگی جو لامحدود ہے، دائمی، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے، اس زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور وہ وقت جو ہے انسان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہے۔ نہ معلوم کب آنکھ بند ہو جائے، کب جو ہے دل کی دھڑکن رک جائے، کب جو ہے زندگی کی سانسیں تھم جائیں، کوئی نہیں بتا سکتا، کہ آنے والے کل کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند، ہوشیار، دانا وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ عقل مند اس کو نہیں بتلایا کہ جو دنیا کے اعتبار سے بہت ہوشیار ہو، مال زیادہ کمانے میں جو ہے وہ بڑا فکر مند ہو، اچھی کوٹھی، اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی اس کے پاس ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس کو کامیاب نہیں بتلایا، بلکہ کامیاب اس کو بتلایا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ وہ اصل کامیاب ہے کہ جو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہو۔ اصل کامیابی کا معیار وہ ہے۔ اس کامیابی کو جو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جو ہے سرخروئی اور ہمیشہ ہمیش کی جو ہے ابدی آباد، لامحدود اور انفائنائٹ، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں وہ اپنے ایمان کو بنانا ہے، اس ایمان پر محنت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ہمارے لیے ساری چیزوں کو آسان فرما دیں گے۔ ایمان وہ ایمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کی بے شمار وعدے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بے شمار وعدے اللہ رب العزت کے، بلکہ ہماری ضروریات زندگی سے وابستہ چیزیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو دنیا کے اعتبار سے روئے زمین کی خلافت کا وعدہ ہے۔ ہاں، اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ جو ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اگر تم سچے پکے مومن ہو جاؤ اور بن جاؤ اور جو ہے نیک اعمال صالحہ کر کے دکھا دو گے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اس روئے زمین کا، اس دنیا کا تم کو جو ہے خلیفہ بنائیں گے، اس دنیا کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، اس دنیا کو تمہارے لیے تابع کر دیں گے، اس دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ یہ آخرت تو بنے گی ہی، اس سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس ایمان اور اعمال کی بنیاد پر سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ برکت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری چیزوں کو مسخر فرما دیں گے، ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی زندگی ہم اس کی جو ہے بنائیں گے۔ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بالکل گہرائیوں میں، دلوں کی گہرائیوں میں اتر چکی کہ وہ ایمان کے بعد اعمال پر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا یقین تھا اللہ کی بات پر، اس کے رسول کی بات پر، ایسا اعتماد تھا۔ ایک صحابی رسول مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ابو دردہ تیرا مکان جل گیا، کہتے ہیں نہیں جلا۔ دوسرے شخص آ کر کہتے ہیں ابو دردہ تیرے مکان میں تو آگ پہنچ گئی۔ وہ اطمینان سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔
تیسرے شخص آ کر آنکھوں سے جو دیکھ کر آ رہے ہیں، جو شاہد ہیں، مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ابو دردہ تیرے مکان میں آگ پہنچ چکی ہے اور قریب ہے کہ جل کے خاک ہو جائے۔ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے مشاہدات کو جھٹلایا جا رہا ہے اور جو ہے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو دردہ تیرے مکان میں تو آگ پہنچ گئی تھی اور قریب تھا کہ آگ کے شعلے تیرے گھر سے ابھرتے، جیسے ہی ابھرنے کو تھے ویسے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ کہنے لگے ہاں مجھے تو معلوم تھا کہ میرے گھر کو آگ جو ہے جلا نہیں سکتی، میرے گھر کو جو ہے کوئی بھی بلا مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر کیا وجہ؟ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص صبح کو یہ دعا اور یہ کلمات پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے گھر کو کوئی بھی بلا مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا یقین تھا۔ فرمانے لگے کہ جب گھر سے نکلا تھا تو میں یہ دعا پڑھ کر نکلا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ خالق مطلق ہے، ہاں اللہ مخلوق محتاج ہو سکتی، خالق محتاج نہیں ہو سکتی۔ ایسا یقین بنا ہوا تھا کہ اعمال کرنے کے بعد کیا ہے، مطمئن ہے۔ کیا ہم غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں آج ہماری زندگی میں اگر وہ اعمال ہیں بھی تو کیا اس یقین کے درجے کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یقین شرط ہے، ایمان اور یقین شرط ہے کسی بھی اعمال کے اللہ کے وعدے پورے کرانے کے لیے ایمان و یقین شرط ہے۔ جب ایمان و یقین کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اعمال دیے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنی دنیا کی تمام کاموں کو یہ بندہ اور یہ بندی جو ہے اللہ سے اپنے کاموں کو بنوا لے گا اور بنوا لے گی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں سب سے پہلے ان اعمال کے ذریعے سے دنیا میں پورے کرائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال اور وہ تعلیمات عطا فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں کہ جب دنیا سے جانے لگے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابن مسعود تم دنیا سے جا رہے ہو اور تم نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کچھ بنا کر گئے، آخر ان کا کیا بنے گا؟ کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ان بچیوں کے لیے میں وظیفہ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیتا ہوں اور تمہاری بچیوں کو وہ وظیفہ ملتا رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحب فراش تھے، جو کہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھے اٹھ کر اور کہا کہ عثمان مجھے تیرے مال کی اور تیرے وظیفے کی میری بچیوں کو ضرورت نہیں، کہ عثمان مجھے تیرے وظیفے کی بچیوں کو ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے جس رات میں، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں پڑ سکتا۔ کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں پڑ سکتا۔ ایسا یقین تھا، ایسا اعتماد تھا تعلیمات پر۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی ان تعلیمات سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم تھوڑی سی چیزوں کے لیے، دنیا کے غرض کے لیے آج ہم انہی اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں دنیا کے دھندوں کی وجہ سے۔ آج ہماری جو ہے تمام کی تمام
جو ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی چیزوں کو ہم جو ہے آگے پیچھے کر دیتے ہیں دنیا کی جو ہے چیزوں کے مقابلے میں۔ اب ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ واقعی میں وہ ایمان جو ایمان مقصود ہے، مطلوب ہے، جس ایمان پر اللہ کے وعدے ہیں، وہ ایمان ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایمان کی محنت کرنی ہے، اس ایمان کی محنت کے لیے ہمیں جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو وہ ایمانی بنانا ہے، ان اعمال سے مزین کرنا ہے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے گھر میں جو ہے گھر کی مسورات، ہمارے گھر کی جو بچے ہیں ان کی زندگی میں کیسے دین آ جاوے اس کی فکر کرنا ہے، ہمارے گھر کے مردوں میں جو ہے زندگیوں میں ان کی دین آ جائے اس کی فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کی فکر کرنا ہے، اپنے محلے کی فکر کرنا ہے۔ جب ہم فکر کریں گے تو پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے سوسائٹی میں جو ہے ایمان کی جو ہے ہوا اور فضا قائم ہو جائے گی، ایمان کی باد بہاری جو ہے چلنے لگے گی، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے، راحتوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے میری محترم مسکرات، آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ گھر کی فکریں لیتی ہیں، آپ گھر کی ہر ایک چیز کی فکر لیتی ہیں، گھر کے سارے کام کی فکر لیتی ہیں، اپنی بچوں کی فکریں لیتی ہیں کہ ان کا مستقبل کیسے اچھا ہو جائے، اور جو ہے گھر کی ساری ضرورتیں کیسی اچھی ہو جائیں، گھر کیسے اچھا ہو جائے۔ جتنی فکریں ہم جو ہے لیتے ہیں اتنی ہی فکریں ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کے اعمال کی، ان کے کردار کی فکر کرنی ہے، کہ جب ہم جو ہے ان فکروں کے ساتھ ان کی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا گھر وہ صحابہ اور صحابیات والا گھر بن جائے گا جس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ راحت، سکون، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے جو ہے کیا ہے، ہمیں جو ہے نیتیں کرنا ہے، عزم کرنا ہے، ارادے کرنا